अरे मिंटा गायब पे था। कल चला काम कर मेरी बात सुने कल लीटर पकड़ना ठीक है ना पूरा كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي وجمع بيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النذر فيما يرضيك عنا اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوقت المتقبلين اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم زينا بزينة الإيمان إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فأكرمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم رب فحبب إلينا الإيمان اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
قدرتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ساری امت اور انسانیت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اپنے بندوں کو معاف فرما دے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں مولا. اے اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرے, 70 گناہ ماں سے زیادہ محبت کرے. اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنا قرب و تعلق عطا فرما. اے اللہ تیرا خوف و ڈر عطا فرما. ہم مسلمانوں میں تیرا خوف و ڈر نصیب فرما. اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما. ہمارے نبی نے ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, اپنے بچی کو قربان کیا ہے, اپنے صحابہ کو قربان کیا ہے. آج نبی کی لاڈلی امت اے اللہ بھٹک چکی ہے, گمراہ ہو رہی ہے, جہالت پر آ رہی ہے, آپس میں لڑ رہی ہے. ہمارے نبی کو معلوم ہے ہمارے نبی نے کتنی قربانی دی ہے کہ اگر میں نے قربانی نہیں دی تو یہ امت جہنم میں چلی جائے گی. ہمارے نبی نے کہا ہم کمر پکڑ کے روک رہے ہیں اور تم میرے ہاتھ کو چھڑا کر جا رہے ہو. یہ لاڈلی پیاری امت آج بھٹک گئی ہے. اے اللہ سب کو اپنے نبی کی محبت عطا فرما, سنتوں کا شوق نصیب فرما, سنتوں پر مٹنے والا بنا, ہر مسجد کو آباد کرنے والا بنا. مسلمان کا مسجد میں جی لگا دے, ہر مسجد کو مسلمان میں وقت دینے والا بنا دے, ہر بچے کو قرآن پاک کے مکتب میں داخل کر دے. اللہ ہمیں تیرے حکموں پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ نماز چھوڑنے والی امت, اے اللہ جو صحابہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, آج مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی ہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے, ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے, ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم کر دے. اتنا بڑا مجمع تیری محبت میں, تیرے نبی کی محبت میں, اس کام کی محبت میں آیا ہوا ہے. اے اللہ سب کو قبول فرما دے, سب کو قبول فرما دے. ہماری عمر میں برکت عطا فرما, ہمیں رمضان کے روزے رکھنا آسان فرما, تراویح کا پڑھنا آسان فرما, تلاوت کا کرنا آسان فرما, اور بات کو تراویح پڑھانا آسان فرما. اے اللہ ہمیں علم علماء کی محبت عطا فرما, ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے والا بنا, اپنے امام صاحب کی قدر کرنے والا بنا. اے اللہ ان علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما. علماء اور مشائخ پوری دنیا میں جتنے محنت کر کے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمارے ملک کے علماء نے جو قربانی دی ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی, ان کی قبروں کو صحت سے نگاہ کشادہ فرما, جنت کا بستر عطا فرما, جنت کی خوشبو عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, جن کے والدین چلے گئے ان کی بھی قبروں کو نور سے منور فرما, جن کے والدین حیات ہے ان کو قدر کی توفیق عطا فرما, علم اور علماء کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر, اپنے شکر پر, اس نے عبادت پر, اس نے تلاوت پر, خصوصاً قیام لیل پر ہماری بھرپور نصرت مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کو زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, صحیح جگہ زکات پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ان پاکیزہ مال کو اے اللہ ہمیں بخل کی گندگی سے پاک فرما کر, اے اللہ سخاوت کی دولت سے مالا مال فرما, اور ہمیں اس مال کو اپنے والدین پر, اپنے بیوی بچوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, قرآن پاک کے مکاتب پر, مساجد پر, دینی مدارس پر, دارالعلوم پر, اور اے اللہ
پوری امت پر خرچ کرنے والا بنا دے. اے اللہ بخل کی گندگی سے پاک فرما دے. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. خصوصاً بغل والی مسجد کی حفاظت فرما. دارالعلوم کی تمام مدارس کی اور عرفات کے مکاتب اور مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کے ٹھیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما. کام کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ اتنی ساری جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہے. اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما دے. ان کے نکلنے کو قبول فرما دے. بڑی قربانی دے کر نکلے ہیں. اپنی حلال کمائیوں کو دے کے نکلے ہیں. حلال کمائیوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں. تیرے بھروسے پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں. تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا. ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا. اے اللہ جتنے کل نکاح ہوئے ہیں زوجین میں, ان کے والدین میں اور ان کے خاندانوں میں اور پوری امت میں الفت مودت محبت پیدا فرما. جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کا انتظام کر دے. مرد عورتوں میں بچے بچیوں میں سب کے نکاح کا انتظام فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بچیاں امید سے ہیں ان کے بھی عمل کی حفاظت فرما اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اور اے اللہ وہ سارے لوگ بیمار ہے تو سب کو جانتا ہے. کوئی بیماری تیری نگاہ سے باہر نہیں ہے. اے اللہ کوئی گھٹنے کا مریض ہے, کوئی کمر کا مریض ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے, کسی کو دانت کا درد ہے, کسی کو پتری کا درد ہے, کسی کو اٹیک کا درد ہے, کسی کو کینسر ہے اور وہ کینسر میں تڑپ رہا ہے, کتنے شوگر میں الجھ رہے ہیں. اے اللہ کوئی بیمار کو شفا دینا تیری قدرت سے باہر نہیں ہے. اے اللہ تو قادر ہے, شفا دینے والا تو ہے. کسی دوا میں شفا نہیں ہے. اپنی قدرت سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے حضرت مولانا چراغ الدین صاحب کو شفا عطا فرما. ان کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کو صحت عطا فرما. قادر ان کا سایہ ہم پر باقی رکھنا. اے اللہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں, اے اللہ جتنے علماء ہیں اور جتنے مشائخ ہیں, جتنے بزرگ ہیں, سب کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتنا بڑا اجتماع آپ کی مدد سے ہوا. آپ کی مدد سے یہ مجمع آیا ہے. آپ کی چاہت سے یہ مجمع آیا ہے. اس پورے مجمع کی عبادت فرما. اے اللہ جس سکون سے یہ آئے ہیں یہ سکون کے ساتھ واپس جائیں. سکون کے ساتھ تیرے راستے میں نکلیں. یہ اپنے پہلے مسجدوں کو جائیں, پھر اپنے گھروں کو جائیں. اے اللہ ان خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ رات و دن بچے مہینوں ہو گئے گھر کا خون نہیں دیکھا ہے, بچوں کے پاس نہیں گئے ہیں, بھوکے پیاسے رہے, سردی برداشت کی ہے, اب تو آنے کا موقع نہیں ملا. اے اللہ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے, کتنے بھائیوں نے جان مال لگایا ہے. اے اللہ نظام الدین کی جماعت آئی ہے, جتنی جماعتیں محنت کرنے آئی ہیں, اے اللہ سب کو قبول فرما. اس بستی والوں کو قبول فرما, جنگلوں والوں کو قبول فرما. اے اللہ عالم کی ہدایت کے ذریعہ ان جھنجھنوں والوں کو بنا دے. پورے راجستھان صوبے کو عالم کے لیے نمونہ بنا دے. عالم میں یہاں سے جماتے جائیں. دوسرے سال کے لیے, تیسرے سال کے لیے, پہلے سال کے لیے, 5 ماہ کے لیے, ہماری ماں بہنیں اپنے محرم کے ساتھ 2 مہینے کے لیے. اے اللہ راجستھان کی جماعتوں کو ملکوں کے لیے قبول فرما دے. ان کی خاندانوں کی جماعتوں کو قبول فرما. ان کی مسجد کی جماعتوں کو قبول فرما. اتنا بڑا مجمع آیا ہے, بہت ساری حاجتیں لے کر آیا ہے. ہم تو نہیں جانتے لیکن تو ہر ایک کے دل کے راز کو جانتا ہے. اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما. سب کی حاجتوں کو پورا فرما. تیرے مہر کے آگے تو نے سر جھکانے سے بچایا ہے, ہمارے ہاتھ کو پھیلانے سے بچا دے. جتنی جماعتیں نکل رہی ہیں ملکوں میں جانا ہے, اے اللہ پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ عطا فرما, ویزا نہیں ویزا عطا فرما, اسباب نہیں اسباب عطا فرما, صلاحیت نہیں صلاحیت عطا فرما. اے اللہ سارے مجمع کو قبول فرما. ان کے گھر والوں کو قبول فرما. ان کے والدین کو قبول فرما. ان کے بیوی بچوں کو قبول فرما. ان کے رشتے داروں کو قبول فرما. ان کے پڑوسیوں کو قبول فرما. ان کے دوستوں کو قبول فرما. اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ کتنے ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ جانب کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے پھر ان کی نسلیں برباد ہوتی ہے، ایسے ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر امن کی چادر پھیلا دے، حکمرانوں کو ظلم سے بچا دے، ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، سارے عالم کی گنڈا گردی کو ختم فرما دے، شریف انسانوں کو دین پر چلنے کا موقع عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عمدہ علی اخلاق عطا فرما دے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، جلن سے، اے اللہ تمام وسائل اور گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے، اے اللہ اتنا بڑا بنوا تیرے سامنے ہاتھ بٹا کے بیٹھا ہے، تیرے سامنے تیرے سر کا بھکاری بن کر بیٹھا ہے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا حلیم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا شفیق ہے۔ اے اللہ اپنے بندوں کے حال کو تو جانتا ہے، سب کو معاف کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تیری مدد کے بغیر ہم نہیں جم سکتے، ایسی توبہ کی توفیق دے۔ آج کی اس توبہ کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، تشکیل کرنے والوں کو قبول فرما، بیان کرنے والوں کو قبول فرما، استغفار کرنے والوں کو قبول فرما۔ سب سے زیادہ یہ ٹریفک کنٹرول کرنے والے تھکے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ بیان میں بھی نہیں آ سکے، یہ دعا میں بھی نہیں آ سکے، کہاں کھڑے ہیں تو سب کو دیکھ رہا ہے، ان کی خدمت کو قبول فرما دے۔ اے اللہ موت تو سب کو آنی ہے، اے اللہ لیکن ہمارے نبی کی تمنا تھی، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی، امت اللہ کے راستے میں جا کر اپنی قبریں بنائے، شوق شہادت لے کر پھرے۔ اے اللہ بری موت سے تو ہم سب کی عبادت فرما، بری موت سے ہم سب کی عبادت فرما، بری موت سے ہم سب کی عبادت فرما۔ جب موت کا وقت آئے کمال ایمان پر اپنے راستے میں کسی ملک میں اپنے خاتمہ نصیب فرما، ہماری قبر کسی ملک میں بنے۔ اے اللہ تو ہمارے نبی کی خبر ہے، قبر اور پیدائش کی جگہ تک کا نام کر اللہ موتی کا محل عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ہمیں ایسا موتی کا محل عطا فرما دے۔ صحابہ بھی دیکھ کر خوش ہو کہ ہمارے بعد والوں کو اتنے بڑے بڑے محل ملے۔ اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کے عذاب سے، موت کی شدت سے، قبر کے عذاب سے، شدت حساب سے، منزلات کے عذاب سے، جہنم کی عذاب سے، جہنم کی سختی سے، ہم سب کی پورے مسلمانوں کی سارے انسانوں میں نے دی جمعہ دن بھی 2 دن بعد میں پھر میڈم ہی کروں۔ آج میں کروں گا، ابھی تو میں دعا میں اجتماع میں کرتے ہیں ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جماعت والے مسابقہ کریں گے، باقی ساتھی سکون کے ساتھ بیٹھے رہے۔